بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی تاریخ میں مقبول ترین وزیر اعظم عمران خان آج کل کرائسس میں۔ روز سیاست کا بازار اتنی تیزی سے گرم ہوتا اور ٹمپریچر نیچے آنے کا نام نہیں لیتا۔ میں اپنے چینل کے ٹاپک سے ہٹ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ عمران خان کی وجہ مقبولیت بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک مین وجہ یہ ہے کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اتنے زیادہ مقبول ہیں، وہ جس کنٹری میں جاتے ہیں وہاں کے لوگ اور وہاں کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ان کا ویلکم کرنے کا سٹائل ماضی کی نسبت جو ہمارے وزرائے اعظم کے ساتھ تھا وہ بہت مختلف ہے۔ گو کہ پاکستان میں ان کا ووٹ بینک نسبتاً کم ہوا تھا، لیکن اپوزیشن کی کچھ بے وقوفیوں کی وجہ سے وہ راتوں رات اپنا ووٹ بینک واپس بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جو غیر ملکی ووٹ بینک ہے، جو سمندر پار پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسا پتہ پرائم منسٹر صاحب نے کھیلا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی 20% لوگ جو ہیں دوسری پارٹیوں کو ووٹ دیں گے اور باقی 80% لوگ جو ہیں وہ ووٹ عمران خان صاحب کو دیں گے۔ لیکن ان کی وجہ مقبولیت جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ ان کا کانفیڈنٹ ہونا، ان کا اعتماد۔ وہ ترک صدر سے ملاقات کر رہے ہوں یا وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں، آپ نے غور کیا ہوگا ان کی باڈی لینگویج اور ان کا سٹائل ان کو دوسرے تمام وزرائے اعظم سے مختلف بناتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کا یہ مقبول ہونا، خارجہ پالیسی کا بہتر ہونا، کیا پاکستان میں ان کے ووٹ بینک کو بہتر بنا سکے گا یا ان کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ووٹ بینک ان کا مہنگائی کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، اب ان لوگوں میں سے بھی 10% لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ واپس آ چکی ہیں۔ یہ جان کر کہ ساری اپوزیشن، سارے وہ لوگ جن کو لوگ ریجیکٹ کر چکے تھے، وہ لوگ بھی عمران خان کے خلاف سڑکوں پر نکل اور اکٹھے ہو گئے اپنے مفادات کے لیے۔ اب نہ تو مہنگائی تھی، نہ پیٹرول کی پرائسز تھی، نہ کچھ اور تھا، لیکن جب ان کے ذاتی مفادات کی بات آئی تو وہ سارے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور وہ بھول گئے کہ یہ وہی پرائم منسٹر ہیں جن کو عوام منتخب کر کے لائی ہے۔ اب جب عمران خان عوام میں واپس جائیں گے تو خواتین و حضرات، اعداد و شمار بڑے دلچسپ اور بڑے حیران کن ہوں گے، کیونکہ وہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کا ووٹ لینے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور ان کی ہمدردیاں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب اپوزیشن کو یہ کوئی بھی سمجھانے والا نہیں ہے کہ آپ شارٹ ٹرم پالیسی جو کھیل رہے ہیں یا شارٹ ٹرم جو بینیفٹ دیکھ رہے ہیں کہ شاید آنے والے الیکشن کی تیاریاں ہم کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا سین ہے۔ یہ جو عوام اور عمران خان کے درمیان خلا پیدا ہوا مہنگائی کی وجہ سے، اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے بیوروکریسی کے ساتھ اپنے حالات ٹھیک نہیں رکھے اور ٹھیک ہو نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان میں سے 90% سے زیادہ جو بیوروکریسی ہے وہ پچھلی 30 سال سے جو حکومتیں چلتی آ رہی ہیں ان کی مرضی کی تھی اور ان کے اپنے لوگ اس بیوروکریسی میں شامل تھے۔ تو وہ کس طرح عمران خان کے وزراء، ان کے مشیر اور ان کے MNAs کا کام ہونے دیتے؟ یہ ساری چیزوں کے نتیجے میں جو گراں فروش تھے، جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے ان کی نا تجربہ کاری اور تعاون نہ ہونے کی وجہ سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور عمران خان عوام کی نظر میں بہت پیچھے چلے گئے، کیونکہ پرائسز شوٹ کرتی گئیں، وزراء نے دھیان نہیں دیا اور خان صاحب کی توجہ خارجہ پالیسی پر تھی۔ اس طرح انہوں نے اوکے کی رپورٹ دی اور عمران خان صاحب سمجھتے رہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل ٹریک پر ہے، لیکن بدقسمتی سے جو نیچے گراں فروشوں نے حال کیا مارکیٹ کا اور چیزیں سٹاک کی اور ان کے ریٹ بڑھائے، وہ سارا بوجھ اس غریب عوام نے برداشت کیا۔ لیکن وہ غریب عوام جو اس کے خلاف تھی، پرائم منسٹر کے خلاف، خواتین و حضرات، ان اپوزیشن کی بے وقوفیوں اور چالاکیوں نے اس عوام کو دوبارہ عمران خان کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دیا اور وہ شہرت کی اسی بلندی پر چلے گئے جو گراف ان کا کسی وجہ سے نیچے آیا تھا، لیکن وہ دوبارہ گراف اوپر چلا گیا۔ اب ان کی شخصیت کے پہلوؤں میں سے سب سے عام پہلو ان کا کانفیڈنٹ ہونا ہے۔ آپ کرائسس دیکھیے سیاست کے، ایک نظر ڈالیے کہ ہر آنے والا لمحہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کی طرف بڑھ رہا ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود اس شخص کی ہمت، اس کی کوشش اور اس کی باڈی لینگویج اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کس قدر مطمئن اور حوصلہ رکھنے والا انسان ہے۔ اب سیاست میں ان کا مقام کیا ہے یا پارلیمنٹ ان کو کون سا عہدہ دیتی ہے، یہ فیصلہ تو ہمارے وہ MNAs کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اس وطن عزیز کو کوئی مخلص حکمران ملے اور یہ وطن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ اللہ حافظ و ناصر۔